السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہ جانیں گے کہ غیر مقلد کسے کہتے ہیں۔ حضرات محترم، اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنایا تھا وہ یہ بنایا تھا کہ وہابی کسے کہتے ہیں۔ اس میں میں نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ وہابی کے 3 نام اور ہیں، یعنی غیر مقلد، اہل حدیث اور وہابی تو ہی ہے، غیر مقلد، اہل حدیث اور سلفی۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آج ہم یہ جانیں گے کہ آخر یہ غیر مقلد یا سلفی یا وہابی، ان کو آخر یہ نام کیوں دیے گئے۔ حضرات محترم، وہابی تو ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عبدالوہاب نجدی کے ماننے والے ہیں، جو کہ عرب سے یہ نکلا تھا اور اسی کے ماننے والے جو ہیں یہ وہابی کہلائیں۔ ان کو غیر مقلد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ تقلید ائمہ، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل وغیرہ جو ائمہ نے ان کی تقلید کو یہ لوگ جائز نہیں سمجھتے اور ان کی تقلید کے یہ سراسر خلاف کام کرتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حدیث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو حدیث نبوی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم نیچے کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ ان کا ماننا ہے۔ اب رہا مسئلہ اہل حدیث ان کو کیوں کہتے ہیں، تو یہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ حدیث نبوی کو مانتے ہیں، یعنی اہل حدیث ان کو اسی لیے کہا گیا کہ بعد کی جو چیزیں یعنی اولیاء کرام یا ائمہ اسلام جو ہمارے گزرے ہیں، جو ائمہ اربعہ، امام اعظم وغیرہ یا امام شافعی وغیرہ، ان کی تقلید، ان کی پیروی کو یہ جائز نہیں سمجھتے۔ اب رہا مسئلہ سلفی ان کو کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ سلف یعنی صحابہ کرام کے بعد کی چیزوں کو یہ جائز نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ بس صحابہ کرام نے جو باتیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تک کے جو معاملات تھے بس اتنا کافی ہے، اس کے بعد جو لوگوں نے باتیں بتائیں یا لوگوں نے جو دین اسلام وہ کیا وہ کافی، وہ بے وجہ اور بلا وجہ وہ سب باتیں ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو ان تمام وجہوں کے سبب ان کو غیر مقلد، وہابی، اہل حدیث اور سلفی کہا جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل غیر مقلد ان کو کیوں کہا جاتا ہے اور ان کا عقیدہ کیا ہے، یعنی غیر مقلد کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے، اس بات کو انشاءاللہ عز و جل سمجھیں گے۔ غیر مقلد جسے اہل حدیث بھی کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، ایک گمراہ اور بددین فرقہ ہے جو تقلید ائمہ یعنی امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک وغیرہ کی جو تقلید ہے اور اجماع و قیاس کی یہ سب منکر ہیں اور تقلید کو یہ حرام اور بدعت بتاتے ہیں، اور ائمہ دین کو سب و شتم یعنی گالی گلوچ، برا بھلا سے ان کو یاد کرتے ہیں، اور تقلید کرنے والے کو مشرک تک یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس فرقے نے اپنا نام عامل بالحدیث یعنی اہل حدیث، ان لوگوں نے اپنے آپ کو کہنا شروع کیا کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور ان کا جو پیشوا ہے یعنی اسماعیل دہلوی اور صدیق حسن خان بھوپالی اور نذیر حسین دہلوی اور اسماعیل دہلوی نے یہ نیا مذہب نکالا اور ہندوستان میں پھیلایا۔ ان کا عقیدہ وہی ہے جو وہابی اور دیوبندی کا ہے، بلکہ یہ ان سے بھی ایک درجہ آگے ہے، اور مزید ان کے مذہب میں یہ ہے کہ رام چندر، لکشمن، کرشن جو ہندوؤں کے پیشوا ہیں اور ان کے بھگوان ہیں، ان کو بھی یہ جن کا نام میں نے ابھی ذکر کیا اوپر، یہ لوگ ان لوگوں کو بھی یعنی رام، کرشن اور لکشمن وغیرہ کو بھی یہ لوگ نبی کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حلال اور اس کا کھانا جائز ہے، یہ تک ان کا ماننا ہے۔ اور مزید ان کی گمراہیت یہ ہے کہ مرد ایک وقت میں جتنی عورتوں سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں کہ 4 ہوں۔ حضور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی تمہارے لیے نکاح حلال ہے، تم نکاح کرو، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو اور 4 بھی کر سکتے ہو۔ 4 سے زیادہ کسی بھی مسلمان کو ایک وقت میں، عام مسلمان کو شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، 4 سے زیادہ کسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک وقت میں کوئی بھی مسلمان جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں کہ 4 ہی ہوں۔ یہاں تک کہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو منی ہوتی ہے یعنی اسپرم جو ہوتا ہے وہ پاک ہے، اور متع جائز ہے۔ متع پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام یا
اس زمانے میں جو تابعین یا اس زمانے میں جو لشکر جایا کرتے تھے جنگ میں، تو کئی مہینے وہ لوگ باہر رہتے تھے، تو متع اس زمانے میں جائز ہو گیا تھا۔ اور متع کا معاملہ کچھ یوں تھا کہ جنگ میں جب جاتے تھے تو وہاں پر کچھ مہینوں کے لیے، جتنے مہینے کے لیے وہاں پہ وہ رہتے تھے اتنے مہینوں کے لیے ایک شادی یہ لوگ کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد جب وہاں سے آنے لگتے تھے تو ان کو طلاق دے دیا جاتا تھا۔ تو یہ متع یہ چیز کہلاتی تھی، متع کہلاتی تھی کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ اتنے دنوں کے لیے ہم تم سے شادی کر رہے ہیں، تو وہ سب پتہ ہوتا تھا کہ اتنے دن بعد ان دونوں کے درمیان جدائیگی ہو جائے گی، تو یہ ایگریمنٹ کے تحت دونوں کی رضامندی کے ساتھ وہ دونوں اتنے مہینوں تک رہتے تھے، اسی کو متع کہتے ہیں۔ تو متع اب جائز نہیں ہے یہ چیز، لیکن ان کے نزدیک یہ ابھی بھی یہ جائز ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو ان تمام گمراہیوں کی باتوں کو جاننا ہے تو اظہار الحق کتاب کو، فتاوی رضویہ اور غیر مقلدوں کے فریب جیسی کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ عز و جل بطریق احسن جانیں گے کہ آخر غیر مقلد، وہابی، اہل حدیث اور سلفی وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے عقائد کیا ہیں، اور مزید ان باتوں کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ سکیں گے۔ حضرات محترم، میرا یہ مقصد قطعاً نہیں کہ میں تمام مسلمانوں کے بیچ میں نفرت یا ان سبھی کے بیچ میں تفرقہ بازی پھیلاؤں۔ میں صرف ایک مقصد جانتا ہوں، اس کے سچائی جو ہے، جو حقیقت ہے، وہ میرے ہر مسلمان بھائی تک پہنچے۔ پھر انسان کو کیسے رہنا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہر ایک سے پیار محبت سے ہمیں پیش آنا ہے، ہر ایک سے سنت نبوی کے تحت پیش آنا ہے، کسی سے نفرت یا کسی سے ہم کو دوری نہیں اختیار کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہی ہے کہ جو غیر ہے ان سے بھی پیار محبت سے پیش آؤ۔ تو یہ حقیقت آپ جان لیں۔ مزید یہ کہ نفرت کا مقصد کوئی نہیں، ہر ایک مل جل کے رہے، ہر ایک پیار محبت سے رہیں، کسی سے بھی نفرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، حقیقت جاننے کے بعد ہمارا سنی بھائی یا ہر انسان یہ کوشش کرے کہ ہمارے جو بھائی گمراہ ہو چکے ہیں ان کو صراط المستقیم پر لانے کی کوشش کریں، ان کو سیدھے راستے پر لائیں اور ان کو صراط المستقیم پر چلائے، تاکہ دونوں ہی جہاں میں وہ کامیاب و کامران ہو۔ حضرات محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔